اس لیے میں وقت جو اپنے کام سے ہاللیلویا ہم خدا کے کلام میں سے دیکھیں مثال کی چھٹا باب چھٹا باب اس کی چھٹی آیت سے دیکھیں گے چھٹی آیت سے مثال کی کتاب چھٹا باب اس کی چھٹی آیت مثال کی کتاب چھٹا باب اس کی چھٹی آیت سے آئے کاہل چونٹی کے پاس جا اس کی روشوں پر غور کر اور دانش مند بن باوجود کہ اس کا نہ کوئی سردار نہ ناظر نہ حاکم ہے گرمی کے موسم میں اپنی خوراک مہیا کرتی ہے اور فصل کٹنے کے وقت اپنی پورش جمع کرتی ہے آئے کاہل تو کب تک پڑا رہے گا تو نیند سے کب اٹھے گا تھوڑی سی نیند ایک اور جھپکی ذرا پڑے رہنے کو ہاتھ پر ہاتھ اسی طرح تیری مفلسی رازم کی طرح اور تیری تنگ دستی مسلح آدم کی طرح آ پڑے گی قرآن کے کلام کا پڑھے اور سمجھ جانے کا کلام کو برکت ہو آج ہم چونٹی کی طرف سے سیکھیں گے کون سی خصوصیات ہیں اور جس وجہ سے خدا چونٹی کو استعمال کرتا ہے ہمیں جو ہے وہ مختلف اسباب سکھانے کے لیے پہلی چیز جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ چونٹی جو ہے اس کا کوئی سردار نہیں ہے نہ کوئی حاکم ہے کوئی ناظر ہے اسے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے سپروائزر کوئی نہیں ہے لیکن وہ کیا کرتی ہے اپنا کام کرتی رہتی ہے ہم جو ہیں وہ ہمارا باس پاس ہو ہم کام کرتے ہیں لیکن باس چلا جائے تو ہم کیا کرتے ہیں کام کرنا پسند ہے لیکن چونٹی جو ہے اس کا کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ کیا کرتی ہے کام کرتی رہتی ہے کوئی بہانے نہیں بناتی اور وہ ہر وقت جو ہے وہ اپنا کام کرتی رہتی ہے کوئی اسے ہانکتا نہیں ہے کوئی اسے دیکھنے والا نہیں ہے کوئی اسے کہنے والا نہیں ہے لیکن وہ خود بخود کام کرتی ہے سیلف موٹیویٹڈ ہے یعنی وہ خود جو ہے وہ کام کرتی ہے اس میں خود تحریک پیدا ہوتی ہے کہ میں کیا کروں اسی طرح ہمیں کون دیکھتا ہے خدا ہمیں ہر وقت جو ہے وہ دیکھتا رہتا ہے اس لیے ہمیں یہ اپنے دل میں سوچنا چاہیے خیال رکھنا چاہیے کہ میں کون دیکھ رہا ہے خدا اگر باس نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہمارا خدا ہمیں دیکھ رہا ہے اس لیے ہمیں ایمانداری سے دیانتداری سے اپنا کام جو ہے وہ دوسری بات اس میں ڈسپلن ہے چونٹی میں کیا ہے وہ جب بھی ہم دیکھتے ہیں چونٹیاں کیا کرتی ہیں قطار میں چلتی ہیں ہماری پاکستانی ٹریفک جو ہے وہ تتر بتر ہے کوئی کسی طرف سے نکل رہا ہے کوئی کسی طرف سے نکل رہا ہے لیکن چونٹی میں کیا ہے ڈسپلن ہے وہ قطار میں جو ہے وہ چلتی ہیں ڈسائپل جو ہے شاگرد کو کہتے ہیں اور ڈسائپل کا مطلب ہے جس میں ڈسپلن ہے جس کی زندگی میں کیا ہے وہ خدا میں سے کا شاگرد ہو سکتا تو ہمیں کلیسیا میں ہمارے اندر کیا ہوئی بےترتیبی کو ہماری زندگیوں سے کیا ہونا چاہیے نکلنا چاہیے یورپ میں ہم دیکھتے ہیں انگریز جو ہے ان کی زندگیوں میں کیا ہے ڈسپلن ہے وقت پر کھانا کھاتے ہیں وقت پر ورزش کرتے ہیں وقت پر اٹھتے ہیں وقت پر سوتے ہیں اگر کوئی مسیحی ہے نجات یافتہ ایماندار ہے تو وہ وقت پر دعا کرتا ہے وقت پر چرچ آتا ہے ہمارا ٹائم جو ہے 9 بجے کا ہے ہم آتے کتنے بجے کے چرچ میں 9:30 10 بجے آتا ہے 9:45 آ رہا ہے لیکن وہاں پر جو ہے وقت کا جو خیال رکھتے ہیں ڈسپلن ہونے کی ضرورت ہے بے ترتیبی نہیں ہے
ہم پاکستانی جو ہیں وہ چاہے یورپ میں ہو چاہے کہیں بھی ہو، وہاں پر ہم دیر سے جاتے ہیں. تو ہماری زندگی میں کیا ہونا چاہیے؟ جس طرح ڈیوٹی کی زندگی میں ڈسپلن ہے، ہماری زندگی میں بھی نظم و ضبط ہماری زندگی میں ہونا چاہیے. تیسری بات، وہ پلان کرتے ہیں. وہ گرمی کے موسم میں اسے پتہ ہے کہ کس وقت میں نے جمع کرنا ہے، کس وقت آرام کرنا ہے، کس وقت کام کرنا ہے، کس وقت آرام کرنا ہے. گرمی کے اس کو پتہ ہے گرمی کے موسم میں نے جمع کرنا ہے، اور جب جاڑا آئے گا، برسات آئے گی، سردی آئے گی، برف باری ہوگی، تو میں نے کیا کرنا ہے؟ آرام کرنا ہے. اس وقت میں کیا کروں گی؟ ہم اس جو خوراک جمع کیا ہے اس کو کیا کروں گی؟ کھاؤں گا. اس کو اپنے مستقبل کا فکر ہے. اس کا مستقبل کہاں پر ہے؟ زمین پر ہے. لیکن ہمارا مستقبل کہاں پر ہے؟ ہمیں اپنے آسمانی مستقبل کی فکر ابھی سے کرنی ہے. لکھا ہے کہ اپنا مال کہاں پر جمع کرو؟ جہاں نہ کیڑا خراب کرتا ہے، نہ زنگ خراب کرتا ہے، زنگ لگتا ہے. تو وہاں پر ہمیں اپنا مال جو ہے وہ ابھی سے ہمیں اس کی فکر کرنی ہے. ڈیوٹی کو فکر ہے کہ جب سردی ہوگی تو میں کہاں سے کھاؤں گا. وہ پلان کرتے ہیں کہ میں نے ابھی سے اس کو کٹائی کا وقت ہے، اس کے وقت میں نے جمع کرنا ہے، اور سردی میں پھر ہمیں ابھی سے اپنے آسمانی مستقبل کی کیا کرنی ہے؟ فکر کرنی ہے. جو 5 باریاں تھیں انہوں نے پہلے فکر کی. جو عقل مند تھی ان کی مشلوں میں کیا تھا؟ تیل. اور جو بے وقوف تھی 5 ان کی مشلوں میں تیل. انہوں نے کہا اس کو کر لیں گے، لے لیں گے کہیں سے، ابھی سو لیں گے. انہوں نے فکر نہیں کی. لیکن پہلے سے ہمیں تیاری کرنی ہے. رات کو صبح چرچ آنا ہے تو پہلے سے تیاری کریں. رات کو کپڑے سے کر، ہو سکتا ہے صبح بجلی نہ آئے یا اور کوئی کام پڑ گیا، کوئی اور ایمرجنسی پڑ سکتی ہے، تو ہمیں رات کو تیاری کرنی ہے صبح چرچ کریں. اگر اسٹوڈنٹ جو ہے وہ پہلے تیاری نہ کرے تو آخری وقت میں اس کو کوئی پتہ نہیں چلے گا کون سا سوال یاد کرنا ہے، کون سا پہلے کروں، کون سا بعد میں. اس کو پتہ نہیں چلے گا. وہ کہے گا چلیے اگلی دفعہ دے لیں گے. اس کو کیونکہ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ کیا کرنا ہے. پہلے سے تیاری کرے گا پھر جو ہے پہلے سے پلان کرے گا. میں نے 1 مہینے میں اتنے چیپٹر یاد کرنے ہیں، اتنے کویسچن یاد کرنے ہیں، تو میں نے اتنے مہینوں میں اتنے چیپٹر ختم کر لوں گا. پہلے سے پلان کرنا. اور اگر وہ پلان نہیں کرے گا، تیاری نہیں کرے گا، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ کامیاب نہیں ہوگا. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ پلان کرنا ہے. اگر ہم ایک دن میں 4 چیپٹر پڑھیں تو ہم پوری بائبل 1 سال میں ختم کر سکتے ہیں. تو پہلے سے پلان کرنا ہے. چوتھی بات، وہ محنتی ہے. کیا لکھا ہے؟ اے کاہل، چونٹی کے پاس جا، اس کی روشوں پر غور کر اور دانش مند. اور 8ویں آیت میں لکھا ہے گرمی کے موسم میں اپنی خوراک مہیا کرتی ہے اور فصل کٹنے کے وقت اپنی پورش جمع کرتی ہے. اے کاہل، تو کب تک پڑا رہے گا؟ تو نیند سے کب اٹھے گا؟ تھوڑی سی نیند ایک اور جب ذرا پڑے رہنے کو بات پر بات. کاہل جو سست ہے، جو محنتی نہیں ہے، اس کو خدا کہہ رہا ہے کہ اس کے پاس جا. چونٹی کے پاس وہ محنتی ہے، وہ گرمی میں جاڑے کے فصل کاٹنے کے وقت اپنی خوراک جمع کرتی ہے. وہ نہ بھوکی ہے نہ غریب ہے. جو محنت نہیں کرے گا وہ کیا ہوگا؟ وہ غریب ہوگا، دوسروں سے مانگتا رہے گا، قرضہ اٹھانا پڑے گا. ہم کرسمس سود پر بڑا قرضہ لے لیتے ہیں اور پھر بعد میں پھنس جاتے ہیں، کچھ زمین بیچنی، گھر بیچنا پڑتا ہے. کیوں؟ کیونکہ محنت نہیں کرتے، محنت سے جی گزراتے ہیں. اگر ہم محنتی ہیں تو پھر ہم روحانی طور پر، جسمانی طور پر اور مالی طور پر کیا ہوں گے؟ برابر. تو کلام کہتا ہے کہ اگر تو سو جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ تو مفلس ہو جائے گا. اسی طرح تیری مفلسی راہزن کی طرح. راہزن کسے کہتے ہیں؟ ڈاکو.
رازن کسے کہتے ہیں؟ جس طرح ڈاکو جو ہے وہ کسی کو پکڑ لے تو پھر اس سے سب کچھ چھین جائے گا، اسی طرح مفلسی جو ہے، غریبی جو ہے، وہ ڈاکو کی طرح آپ پر آ پڑے گی، سب کچھ چھین جائے گا، کیونکہ آپ محنتی کاہل ہیں، سستی ہے، لاپرواہی ہے۔ ایک سست شخص جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں صبح اٹھنا جو ہے وہ اچھا ہے، لیکن بستر پر لیٹے رہنا جو ہے وہ اس سے بھی اچھا ہے۔ اور جب الارم بجتا ہے تو اس کے کام کیا ہو جاتے ہیں؟ بند ہو جاتے ہیں۔ کہتا ہے 5 منٹ اور سو، والدہ جگائے گی، والد جگائیں گے، لیکن وہ کیا کہے گا؟ بس تھوڑا سا اور سو، 5 منٹ اور سو، 5 منٹ اور سو، اور وہ اس طرح کیا کرتا ہے؟ سونے کو زیادہ ترجیح دیتا ہے۔ تو ڈیوٹی جو ہے وہ اس سے ہمیں سیکھنا ہے کہ ہمیں سستی اور لاپرواہی کو اپنی زندگی سے کیا کرنا ہے؟ دور کرنا ہے۔ ایک حوالہ دیکھیں گے، دوسرا تموتھیوس 2 باب اس کی 6 آیت ہے۔ دوسرا تموتھیوس 2 باب اس کی 6 آیت۔ لکھا جو کسان محنت کرتا ہے پیداوار کا حصہ پہلے اسی کو ملنا۔ اور اسی طرح ایک اور دیکھیں گے، مثال کی کتاب میں 10 باب اس کی 4 آیت میں لکھا ہے، صفحہ نمبر 625 پر 10 باب 34 اور 5 آیت۔ جو ڈھیلے ہاتھ سے کام کرتا ہے کنگال ہو جاتا ہے، لیکن محنتی کا ہاتھ دولت مند بنا دیتا ہے۔ جو گرمی میں جمع کرتا ہے تنہا بیٹا ہے، اور وہ بیٹا جو گروہ کے وقت سوتا رہتا ہے شرم کا باعث ہے۔ گروہ کا مطلب کیا ہے؟ کٹائی کا فصل کی کٹائی کا موسم۔ تو ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ جو ایک کسان کیا کرتا ہے؟ محنت کرتا ہے، فصل کا پہلا حصہ کس کو ملنا چاہیے؟ اسی کو ملنا چاہیے۔ اگر کسان محنت نہ کرے تو وہ فصل جو ہے وہ کاٹ نہیں سکتا۔ اور یہاں پر لکھا ہے کہ جو ڈھیلے ہاتھ سے کام کرتا ہے کنگال ہو جاتا ہے، محنتی کا ہاتھ دولت مند۔ اور اگر وہ جو گرمی میں جمع کرتا ہے تنہا بیٹا ہے، پر وہ بیٹا جو گروہ کے وقت سوتا رہتا ہے شرم کا باعث ہے۔ فصل کی کٹائی کے وقت اگر کسان سو جائے تو اس کی ساری محنت جو ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے۔ اس کا بیج بونا، روٹی کرنا، پانی دینا، ہل چلانا، سب کچھ کیا ہو جائے گا؟ ضائع ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں انسان کی مانند جو ہے وہ جس طرح وہ دن رات، وہ رات کو نہیں دیکھتا، رات کو بھی پانی لگاتا ہے اور پھر وہ روٹی کرتا ہے، ہر وقت وہ کیا کرتا ہے؟ کسان فصل میں محنت کرتا ہے۔ تو مثال بھی یہ کام ہے، کسان سے بھی ہمیں سیکھنا چاہیے کہ ہمیں کیا ہونا چاہیے؟ محنتی ہونا چاہیے، اور فصل کی کٹائی کے وقت ہمیں سو نہیں جانا۔ ایک اور حوالہ دیکھیں گے، مثال 24 باب اس کی 30 آیت سے۔ میں کاہل کے کھیت اور بے عقل کے پاکستان کے پاس سے گزرا، اور دیکھو وہ سب کا سب کانٹوں سے بھرا تھا اور بچھو بوٹی سے ڈھکا تھا، اور اس کی سنگین دیوار گرائی گئی تھی۔ تب میں نے دیکھا اور اس پر خوب غور کیا، ہاں میں نے اس پر نگاہ دی اور عبرت پائی۔ تھوڑی سی نیند ایک اور جب کی، ذرا پڑے رہنے کو ہاتھ پر ہاتھ، اسی طرح تیری مفلسی رازن کی طرح اور تیری تنگ دستی مسلح آدمی کی طرح آ۔ تو اگر ہم سست ہیں، لاپرواہ ہیں، تو ہماری زندگی کا پاکستان جو ہے وہ جسمانی کاموں سے بھر جائے گا۔ کانٹے اور بچھو بوٹی کیا ہے؟ جسمانی کام۔ ہماری زندگیوں میں نہ دعا ہوگی، نہ کلام ہوگا، نہ چرچ جانا ہوگا، نہ کلام ہم پڑھیں گے، بلکہ
हमारी जिंदगियां जो है वो किससे भर जाएंगी? जिस्मानी काम हमारी जिंदगी में रहता है। अगर हम रूहानी तौर पर क्या हो जाएंगे? सुस्त हो जाएंगे। हम लोग रूहानी दीवार जो है वो गिर जाएंगे। रूहानी फल जो हमारी जिंदगी में नहीं आएंगे। अब्लीस जो है वो हमारी जिंदगी पर क्या हो जाएगा? काबूज हो जाएगा। तो हमें रूहानी तौर पर हम नंगे हो जाएंगे अगर हम रूहानी तौर पर क्या हो जाएंगे? सुस्त हो जाएंगे। और सुस्त आदमी जो है वो गुर्बत की फसल काटता है, लेकिन एक मेहनती आदमी जो है वो क्या करता है? कामयाबी हासिल करता है। पांचवी बात जो है वो है चूंकि जो है वो बड़ी सोच रखी है। थिंक बिग, बड़ी सोच रखी है। छोटी सी मखलूक है, कमजोर सी, लेकिन क्या रखती है? मजबूत इरादे रखती है। उसका छोटी सी है, लेकिन अपनी वजन से कई गुना भारी वजन जो है वो उठा लेती है। हमने देखते आपने अक्सर देखा होगा कि वो वजन बहुत ज्यादा होगा, लेकिन चूंकि उसको क्या कर रही होती है? खींच रही होती है। तो हमें चूंकि की मानत जो है वो